حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی پر جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل یہ بلا بھی بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں چلی ہے کہ کسی کو دیکھا اچھے رشتے آ رہے ہیں اس پہ جادو کر دیا، اس کو رشتے نہ آئے۔ کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اس پہ جادو کر دیا۔ عورتیں بھی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہے، جادو کر دیا۔ کسی کو صحت مند دیکھا کہ یہ بیمار پڑ جائے، جادو کر دیا۔ کسی کی آواز اچھی دیکھی اس پہ جادو کر دیا۔ آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس صرف جادو کروانے کے لیے جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھنا شب برات میں سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، جادو کرنے اور کرانے والوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، ہمیں پتا چلا ہے کہ اب تو لوگ جادو کرنے کرانے کے لیے کافروں تک کے پاس جاتے ہیں، بت خانوں تک جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے ایک دوسرے کے خلاف جادو کرواتے ہیں۔ میں صرف یہاں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں دوسروں کو تڑپانا آسان ہے، لیکن قدرت جب بدلہ لیتی ہے نا اس کے بندوں کو تڑپانے کا، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ کسی کو پریشان کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ نے کسی پہ جادو کر دیا، وہ تکلیف میں آ گیا، بھئی جادو اثر کرتا ہے نا، جادو اثر کرتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن اگر جادو نے کسی پہ اثر کر دیا تو وہ تکلیف میں آ گیا، مصیبت میں آ گیا، پریشان ہو گیا۔ اب آپ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو اس کی بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ اگر چاہے کہ جادو بے اثر ہو جائے تو پھر جادو اثر نہیں کرتا، اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن کبھی کبھی تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہو کہ جادو کے ذریعے سے یہ مصیبت میں پریشان ہو جائے، تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام پہ خود ایک یہودن نے جادو کیا تھا، تو اس کے آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ناس پر جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی برکت سے وہ جادو کا اثر ختم ہوا۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور کی جو زلفیں تھی اس میں گانٹھ دی تھی، گانٹھ دے کر کے جو ہے وہ جادو کیا تھا۔ اسی لیے عورتوں سے میں میری اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ جب تمہارے بالوں کی تم کنگھی کیا کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر تمہارے بال نکلا کریں تو اس کو توڑ دیا کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بالوں کو توڑ دو گے تو پھر ان بالوں پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا، تو اس لیے اگر بال نکلے تو اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور خواتین کیا کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں کو جمع کر کر کے رکھتی ہیں، یا پھر وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بالوں کو یوں ہی پھینک دیتی ہے، تو کوئی اٹھا لیتا ہے اور اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ کیا کرے کہ وہ بال نکلے تو اس کو دفن کر دیا کریں، تاکہ اس کو کوئی اٹھا کر کے اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی پہ جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر جو جادوگروں کے پاس جائے، آقا فرماتے 40 دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں وہ رسول پاک کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں۔ اتنا سخت حکم بیان کیا گیا ہے، اور انجام کیا ہے؟ آپ نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، وہ اللہ جتنے دنوں تک چاہے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، وہ تکلیف میں رہے گا، اور اللہ جس دن چاہے گا تو وہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہی پڑھ لے گا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے راستہ نکلے گا نا۔ کیونکہ آپ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا شیطان ہلاکان کرتا ہے، جان سے نہیں مار سکتا۔ تو ایسی صورت میں لیکن جب قدرت آپ سے بدلہ لے گی، آپ سے انتقام لے گی، لوگوں کو ستانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جادو کرتے کراتے ہیں، جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کر کے کہا کہ چہرے ایسے ہو گئے تھے کہ چھپانا پڑا، جنازہ ایسا ہو گیا تھا کہ جلدی سے اٹھانا پڑا، لوگوں نے دوپٹے رکھ لیے اپنے ناک پر، لوگوں نے رومال رکھ لیے اپنے منہ پر، جسم سے ایسی بدبو آئی۔ مسلمانوں یاد رکھو، جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ چند عورتیں دیکھتی ہے کہ میرے دیور دیورانی کی اچھی جم رہی ہے، چلی گئی جادو کرانے،
کہ ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے. ہنسنے کی بات نہیں، یہ بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. آپ کتنی بھی نمازیں پڑھیے، کتنے بھی روزے رکھیے، کتنے بھی حج کریے، کتنے بھی زکات دیجیے، حضور نے اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے خاتم خارج کر دیا ان لوگوں کو جو لوگ جادو کرتے کراتے ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. بلکہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جادو کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو تبدیل فرما دیتا ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو برائی ہوتے ہوئے دیکھے اور لوگوں کو برائی سے منع نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، محلے میں دیکھ رہے ہیں لڑکے کیرم کھیل رہے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، دیکھ وہ کا لڑکا کھیل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. روکتے کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر منع کریں گے تو برائی کون مول لے گا، کون جو ہے کسی سے جھگڑا مول لے گا. آقا فرماتے برائی کرتے ہوئے دیکھو تو تین حالت میں ایک چیز ضروری ہے. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو طاقت سے تو روک دو، زبان سے روک سکتے ہو تو روک دو، اور سب سے ہلکا، سب سے کمزور، سب سے کم جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں برا ضرور جانو. اور آقا فرماتے ہیں جو برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانے یہ ایمان سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے. یعنی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ برائی کو دیکھ کر لوگ دل میں برا جانے. اب جو لوگ برائی کو دیکھ کر دل میں برا بھی نہیں جانتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا. کیرم کھیلنے والوں کو کوئی روک نہیں رہا ہے. محلے کے اندر لوگ کوڑیاں کھیلتے ہیں، کوڑی، جمعہ کے دن چھٹی ملی ہے کوڑی کھیلتے ہیں. بتائیے مسلمانوں، جس قوم کو پوری دنیا کے اندر مٹانے کا پلان بن چکا ہو، اگر وہ قوم کے جوان کوڑیاں کھیلیں، کوڑی کیا چیز ہے یار؟ آپ مجھے بتائیں کوڑی کیا چیز ہے؟ کوڑیاں کھیلنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے؟ قوم کا جوان اللہ اکبر حالات کو بدلنے کا سبب بنتا ہے. قوم کا جوان انقلاب کا سبب بنتا ہے. قوم کا جوان، ارے قوم کے جوان وہ تھے جنہوں نے دریاؤں پر آ کر کشتیاں جلا دی اور کہا کہ ہم زندہ رہیں گے دین کے نام پہ یا پھر مر جائیں گے اور قبریں بنائیں گے دین کے نام پہ، اور اگر ہم نے علاقہ فتح کر لیا اس سے بہتر کشتیاں وطن کو لے جائیں گے، اور اگر ہم علاقہ فتح نہ کر سکے تو اسی سرزمین پہ ہماری قبریں بنے گی، یا مر جائیں گے یا اللہ کے دین کو زندہ کر کے رہیں گے. یہ مسلمانوں کا عزم تھا، مسلم نوجوانوں کی فکر تھی. اور آج وہی مسلم نوجوان جو کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلاتا تھا، وہی جوان جو اندلس اور سندھ پہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا، جن کے لیے اقبال جیسا مفکر یوں خراج پیش کرتا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ حال تھا مسلم نوجوانوں کا. اور کہا تھا نہیں تیرا نشیمن عصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور آسمانوں میں ہی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے لیے آسماں اور بھی ہے. حیرت ہے آج ہم محلے میں، مجھے بتاؤ جب محلے کا جوان جمعہ کے دن سر پہ ٹوپی پہن کر کوڑیاں کھیلے گا تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ تاش کے پتے کھیلے گا تو بچوں پہ کیا؟ ہم اپنے بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں مسلمانوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں برائی کو دیکھو اس کو روکو، برائی کو دیکھ کر کے روکو. اس لیے کہ جو برائی کو دیکھ کر نہ روکے، آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. یا مجھے ایک روایت یاد آتی، دل کے کانوں سے سن. دیکھ رہے ہیں بہت سارے لڑکے محلے میں کھڑے رہتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں، کوئی بولنے والا نہیں. کون روکے گا، کون ٹوکے گا؟ اس لیے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. شادیوں کے اندر ڈی جے بج رہے ہیں، شادیوں کے اندر ہلدی کے منڈپ میں کل صبح شادی ہوگی، آج رت جگہ ہے، شراب پی جا رہی ہے. ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے.
تاش کے پتے ہیں، شراب ہے، یہ سب ہو رہا ہے کب؟ شادی کے موقع پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سفر میں نکل رہے ہیں، راستے میں آتے جاتے شراب کی ہوٹلوں پر رک رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں آخرت بھول گئے، کم سے کم نئی دنیا کی ذلت اور رسوائی کی اہمیت ہے تو قبر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، محشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ خود برائی سے رکو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔